اس وجہ سے ہمیں جب اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ اللہ نے ہمیں 5 باتوں کا حکم دیا ہے، جس میں پہلی 2 باتیں یہ ہیں السمع والطاعہ، سنا جائے اور اطاعت کی جائے، اور سنا اس طرح جائے جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سنتا ہے، اور بات اس طرح پوری کرنے کی کوشش کی جائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے پورا نظام بنا رکھا ہے۔ میں نے تو صرف ایک دل کی بات کہی ہے جو پورے جسم میں ایک سردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اپنی سماعت پر غور کر لیں، اپنی بصارت پر غور کر لیں، اپنی دھڑکن پر غور کر لیں، اپنے چکھنے کی حس پر غور کر لیں، سونگھنے کی حس پر غور کر لیں، محسوس کرنے کی حس پر غور کر لیں، آس پاس کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں پر غور کر لیں تو وہ کس طرح ہماری سنتا ہے اور بے کہے ہماری سنتا ہے، ہمارے بدن کی حاجتوں کو سن کر وہ پوری کر رہا ہے، ہمارے دلوں کی خواہشوں کو سن کر پوری کر رہا ہے وہ، تو یقیناً اس کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس کی بات کو سنیں اور اس طرح سنیں کہ جس طرح وہ سنتا ہے، اور پھر اس کو ماننے کی کوشش کریں۔ ہم اس طرح تو پوری نہیں کر سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری بات کو پورا کر رہا ہے، لیکن کم از کم کوشش تو کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہی بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو کوشش کرنے میں لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ بات ناممکن ہے کہ ہم اللہ کی بات اس طرح سن سکیں جس طرح وہ ہماری سنتا ہے، اور اس طرح ہم اس کی مان سکیں جس طرح وہ ہماری بات مانتا ہے، لیکن وہ ہماری تگ و دو کو، ہماری کوشش کو، ہماری محنت کو یہ تو دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں یہ بندہ ہے کہ جس نے مجھے سنا اور میری بات کو مانا، اور وہ ہمارے رویوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی میری طرف سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، میرے رسول کی بات کی طرف دھیان دیا تھا اس نے کہ نہیں دیا تھا۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک حصہ ہم نے جاننے کی کوشش کی، لیکن یہ ایک حصہ اس میں سے میں نے کچھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، کچھ دریچے کھول دیے ہیں، اور یہ دریچے اس لیے کھولے ہیں تاکہ ہر ایک انسان اپنی تنہائی میں بیٹھ کر ذرا غور کرے، ذرا سوچے، اپنے آپ سے پوچھے کہ وہ اللہ کی بات سننے کے لیے کوشش کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور جو بات وہ سن چکا ہے، جو سن رہا ہے اور جو اس نے سننی ہے، کیا اس پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار ہے؟ اگر ہم پہلا قدم اٹھا لیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات وعدے کی صورت میں موجود ہے کہ جو بھی اس کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں کیسے خبر ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہمارا کیا مقام ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دل میں جھانک کے دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت تمہارے دل میں کیسی ہے، بس جیسے تم اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں ویسا ہی خیال رکھتا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہے، روزی رسان ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا ہے، عزتوں اور ذلتوں کا اختیار رکھنے والا ہے، اور وہ جو تمہارے بارے میں سوچتا ہے وہ سچ اور اچھا سوچتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ بہتر کہتا ہے، اگر اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ تم اللہ کے پسندیدہ ہو، اللہ کے ہاں تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ لیکن اگر دل سے یہ آواز آئے کہ ٹھیک ہے اللہ ہے، بہت بڑا ہے، لیکن اس کی فلاں بات قابل عمل نہیں ہے، فلاں بات کی ضرورت نہیں ہے، فلاں بات کو مان لیں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، فلاں بات کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت پیمانہ دے دیا کہ اگر اپنا مقام اور اپنی حیثیت اللہ کے ہاں دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے دل میں اللہ کے مقام اور اللہ کی حیثیت کو دیکھ لو، جھانک کے دیکھ لو، جو تمہیں اللہ کی صورت ملے، حیثیت ملے، بس سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی تمہارا مقام اور مرتبہ اسی انداز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جس طرح وہ ہمیں سن رہا ہے ہمیں بھی اس کے سننے کا وہ شرف عطا ہو، اور جس طرح وہ ہماری باتوں کو، ہماری حاجتوں کو، ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے ہم اس کی باتوں کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔